پی ڈی ایم نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور کم از کم وزارت داخلہ بہت سارے معاملات سے ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا اگر آپ آئے تو ہم قانون اور آئین کے معاملات کا احترام کریں گے، اور میں نے فضل الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ آپ سے ہاتھ ہوگا، اور اگر نواز شریف صاحب کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم 24 گھنٹے میں اسلام آباد آنے کے لیے یا پاکستان کے کسی جگہ آنے کے لیے وہ جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا پاسپورٹ رینیوڈ نہیں ہوا، لیکن اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں ہم ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ قانون کے مطابق جاری کر سکتے ہیں۔ باقی صحت اور بیماری اور زندگی موت یہ اللہ کا مسئلہ ہے، اور آج وزارت داخلہ میں ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ جو محکموں میں لمبے عرصے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایف آئی اے میں، نادرا میں، امیگریشن میں، پاسپورٹ میں، 2-3 سال کی بجائے 10 اور 18 سال سے بیٹھے ہیں، ان سب کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 7-8 دن میں فیصلے لاگو ہو جائیں گے، اور 192 ملکوں میں ہم نے ویزا آن لائن کر دیا ہے، تاکہ یہاں جو آپ کو اتنا رش نظر آتا تھا اور کرپشن تھی ویزوں میں، وہ الحمدللہ وہ ختم ہوئی ہے، اور پاسپورٹ کو بھی ہم نے 50% انکریز کے بعد 10 سال اس کی مدت کر دی ہے، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے مزدوری کے لیے باہر جاتے تھے اور پاسپورٹ کے لیے پھر وہ دھکے کھاتے تھے، تمام ملکوں میں جو آفیسرز اوور سٹے نادرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کو واپس بلا رہے ہیں۔ وہ 5-6 سال سے چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام نئے آفیسرز بھیج رہے ہیں اور ان کو کارکردگی کی بنیاد پر میرٹ پہ بھیج رہے ہیں، اور موجودہ حکومت کے خلاف ایجنڈا تو ان کا ایک ہی تھا، عمران خان سیاسی طور پر ہیوی ویٹ ہے، ان سے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے نہیں گرنے جا رہا تھا، اور باقی جو ان کے معاملات ہیں، الیکشن انہوں نے لڑکے دیکھ لیا ہے جی، سینٹ انہوں نے لڑکے دیکھ لیا ہے، 6 مہینے سے ٹی وی کھیل رہے ہیں، 6 مہینے سے ملک کا کوئی کونا علاقہ، تحصیل ہیڈ کوارٹر تک بھی انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں جلسہ جلوس نہ کیا ہو۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو جلسے رکھے ہوئے تھے وہ کرونا کی وجہ سے، جو پولیٹیکل پارٹی کا گروپ ہے پی ٹی آئی کا، اس نے ان سے درخواست کی ہے کہ کرونا کی وجہ سے، کیونکہ کرونا بڑھتا جا رہا ہے، وہ جلسے ملاکنڈ اور دوسرے کسی جگہ پہ وہ نہ ہوں۔ اور رمضان پیکیج ایک تاریخی پیکیج ہے جو عمران خان صاحب نے 8 ارب روپے کا کم و بیش جاری کیا ہے۔ 2.5 سال ہمارے گزر گئے ہیں جی، 2.5 سال حکومت کا پہلا حصہ ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور عمران خان نے اپنی تمام پی ٹی آئی کو، تمام ایم این ایز کو اور وزراء کو ہدایت کی ہے کہ اب ایکٹیولی کام کریں، اور ایکٹیولی کام کرنے کے لیے میرا خیال ہے جو بات پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے کہ ہم مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں۔ زمینداروں کو کافی پیسے ملے ہیں دیہاتوں میں، لیکن عام لوگ جو صارف ہے، خاص طور پر 10-11 آئٹم جو کہ ضروری ہیں، جو بنیادی ضرورت ہے، ان کی قیمتوں پر ہمیں کنٹرول رکھنی ہوگی۔ اور جو سب سے اہم بات عمران خان صاحب نے کی کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 نئے ڈیم بنانے جا رہے ہیں، اور 2 نئے ڈیم جو ہیں، اس خزانے میں جس قسم کے حالات چھوڑ کر اپوزیشن گئی، اس خزانے میں یہ ڈیم انہی حالات میں یہ 2 ڈیم بننے جا رہے ہیں، جس سے کہ نہ صرف بجلی سستی ہوگی بلکہ اس علاقے میں روزگار بڑھے گا،
اور اس علاقے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ میں کیونکہ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مختصر بات میں جو سب سے اہم بات ہے کہ الحمدللہ حکومت نے، وزارت داخلہ نے کوئی رکاوٹ کسی کام میں کھڑی نہیں کی۔ ایک مسئلہ ہے، انہوں نے خود اپنا پاسپورٹ رینیو نہیں کروایا نواز شریف صاحب نے، ہم وہ شارٹ نوٹس پر جاری کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں وہ صرف پاکستان آ سکیں گے۔ اور میں کل پرائم منسٹر صاحب کا پیغام لے قطر میں بھی گیا تھا اور ان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی، اور قوم کو میں عمران خان کی حکومت کی طرف سے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کویت سے ویزے بھی جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں۔ 2011 سے بند ہے، اور انشاءاللہ جس دن ایئرپورٹ کھل گئے کویت کے، اور جس دن کویت نئے انٹیریئر منسٹر آ گئے ہیں، کل پرسوں ان کا بھی انتظار تھا، سو عمران خان کی حکومت میں ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی کہ کویت کے ویزے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اور لوگوں کو روزگار کے علاوہ جو ویزے کی پابندیوں کے اثرات تھے وہ کم ہوں گے، کیونکہ اینی کویسچن ایک ایک دیکھیں، کسی چیز کا اعلان ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج نون لیگ میں 2 سیاسی سوچ کے گروپ ہیں، بے شک اس کا اقرار کریں یا انکار کریں، اور وہ خاندان کے اندر ہی ہیں۔ یس، شارٹ سوال، میں 15 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ یار چھوٹا سوال کیا، آپ کو کئی دفعہ کہا چھوٹا سوال کیا کریں۔ بڑے فیصلے آج پرائم منسٹر صاحب کی پولیٹیکل ٹیم پی ٹی آئی نے فیصلے کیے ہیں، ان کے اعلانات ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ میں نے پریس کانفرنس پہلے کی رکھی ہوئی تھی، ورنہ وہ پریس کانفرنس شبلی صاحب یا جو صاحب کریں یا فواد صاحب کریں، وہ اس میں بہتر۔ چھوٹا سوال جی، دیکھیں، ایک انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور ظاہر ہے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ رمضان ٹھنڈا گزرے میری خواہش تھی، اور اللہ نے میری وہ دعا سنی ہے کہ رمضان میں تراویحیں بھی پڑھنی اور پڑھانی ہوتی۔ کہ مشینیبل الیکشن جو ہے اور اوورسیز کا ووٹ، یہ ہر کیبنٹ میں رپورٹ پیش کی جائے۔ ہر کیبنٹ میں لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اوورسیز کا ووٹ اور مشینیبل جو ووٹنگ مشین ہے، ہم انشاءاللہ تعالی پاسپورٹ کو بھی عنقریب آج کو آپ کو خوشخبری دیں گے کہ ای ٹکٹنگ پہ لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ ای ٹکٹنگ۔ جی بیٹے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ شاید گئے اس لیے ہیں کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، لیکن اگر کیونکہ یہ بات چل رہی ہے اس لیے میں نے کہنا ضروری سمجھا، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے پہلے الیکشن چل رہے تھے، پھر سینٹ آ گیا، پھر ان کا لانگ مارچ آ گیا۔ ان کے فیصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا درست فیصلہ ہے، اور کرونا اسلام آباد میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ان کے آپس کے مسئلے وہ جانے اور ان کا کام جانے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد آج بنیادی طور پر تو آپ پتہ ہے کہ ہمارے قطر سے بہت اچھے تعلقات ہوئے ہیں، ایل این جی کی ہماری ڈیل ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیبرز کے مسئلے میں وہاں بڑی گنجائش ہے، وہاں میچز وغیرہ ہو رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کا پیغام تھا وہ تو میں کھول نہیں سکتا، وہ جیسا پیغام تھا وہ میں لے کے گیا تھا۔ میرے پاس کوئی
لا نہیں ہے. میں وہی بات کر سکتا ہوں جس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک تو نہ میں دوسروں کی وزارتوں میں مداخلت کرتا ہوں، نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں. آپ کو بتا دی ہے کہ انٹیریئر منسٹری میں ہمہ گیر تبدیلیاں آنے لگی ہیں. 18 اور 10 سال سے ایک ایک جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا چینج ہونا ضروری ہے. تمام ملکوں میں جو ہمارے اوور سٹے کیے ہوئے ہیں پاسپورٹ آفیسرز اور نادرا کے لوگ اوور سٹے کیے ہوئے ہیں، ان کی جگہ میرٹ پر نئے لوگ بھیجے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ جائیں. وہ کیوں کہتی ہے کہ وہ نہیں جائیں گی، یہ ان کو پتا ہوگا. نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہے، نہ کسی نے ہم سے رابطہ کیا ہے. لاسٹ کویسچن.